روح في نور بتدوب وعليك سلام الله. مکہ مکرمہ سے 16 کلومیٹر دور مدینہ کی طرف ایک میدان جہاں ایک کنویں کا نام حدیبیہ تھا، اسی مقام پر مسلمان اور کفار کے درمیان سن 6 ہجری میں ایک معاہدہ لکھا گیا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ ہجرت کے چھٹے سال سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عمرے کا ارادہ کیا۔ عرب کا رواج تھا کہ کوئی بھی گروہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ سکتا تھا، مگر شرط یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں لائے گا۔ مگر جب مسلمان عمرے کے لیے مکہ پہنچے تو کفار مکہ نے اپنے رواج کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو 200 افراد کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ کے باہر حدیبیہ کے مقام پر ہی روک لیا، جبکہ مسلمانوں کے پاس نہ ہتھیار تھے اور نہ ہی مسلمان جنگ کے ارادے سے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملے کو حل کرنے کے لیے حضرت خراش بن امیہ خزائی کو بھیجا، مگر کفار نے ان کے اونٹ کو قتل کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کو بھی قتل کرتے، مگر یہ اپنی جان بچا کر نکل آئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، ان کو قریش مکہ کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ ان کو بتاؤ کہ ہم یہاں جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، بلکہ ہمارا ارادہ صرف کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا ہے، اسی لیے ہم نے احرام بھی باندھے ہیں اور ساتھ قربانی کے لیے اونٹوں کو بھی لائے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کفار مکہ کو پہنچایا تو انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ اے عثمان، اگر تم چاہو تو کعبۃ اللہ کی زیارت کر لو، لیکن ہم محمد اور ان کے دیگر ساتھیوں کو زیارت کی اجازت نہیں دیں گے۔ مگر حضرت عثمان نے واضح طور پر انکار کیا اور کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ اس پر کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ہی روک لیا اور مسلمانوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس خبر سے مسلمانوں کے درمیان ایک غصے کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ جناب عثمان کا قتل کا بدلہ نہ لے لیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی اور آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فتح میں ایک آیت بھی نازل فرمائی جس میں واضح طور پر اس بیعت کا ذکر فرمایا گیا۔ تاریخ میں اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، لیکن اس بیعت کے بعد صحابہ کرام کو معلوم ہوا حضرت عثمان غنی تو بالکل خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ چکے ہیں، ادھر بیعت رضوان کی خبر کفار مکہ تک پہنچ چکی تھی۔ بالآخر ایک قبیلہ جس کا نام بنو خزاعہ تھا، یہ قبیلہ پہلے دن سے ہی مسلمانوں کا دوست اور خیر خواہ تھا، لیکن ابھی تک اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا۔ اس قبیلے کا سردار بدیل بن ورقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش مکہ نے حدیبیہ کی چاروں طرف پانی کے چشموں پر اپنا بہت بڑا لشکر جمع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم یہاں کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہاں اگر قریش مکہ چاہتے ہیں تو میں ان سے ایک صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اگر قریش مکہ کی خواہش ہے کہ میں ان سے لڑوں تو میں ان سے مقابلے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بدیل بن ورقہ نے قریش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم لوگ معاہدہ کر لو، لیکن قریش نے بدیل کی بات کو اہمیت نہ دی۔ اس وقت عروہ بن مسعود موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنا بڑا مانتے ہو تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کی اجازت دو۔ قریش مکہ نے ان کے اصرار پر بات مانی اور کہا کہ جاؤ اور بات چیت کر لو۔ عروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور باتوں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ اگر قریش غالب آ گئے تو آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس پر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ عروہ جب بات چیت کر کے واپس قریش مکہ کے پاس لوٹا، اس نے قریش مکہ سے کہا کہ مجھے کیسر و کسریٰ، نجاشی اور بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، لیکن جو محبت محمد کے صحابہ ان سے کرتے ہیں میں نے کبھی ایسی محبت نہیں دیکھی۔ ان کے ایک حکم پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم صلح کر لو۔ آخر کار قریش مکہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے صلح کے لیے مان گئے۔ کفار کی جانب سے بدیل بن ورقہ، خزائی، عروہ بن مسعود، خلیس بن علقمہ اور سہیل بن عمر معاہدے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا۔ مذاکرات کے لیے دونوں گروہ آمنے سامنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں بلکہ لکھو بسمک اللہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی نے ایسا ہی لکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے علی لکھو یہ ہے وہ معاہدہ جس پر رسول اللہ نے سہیل بن عمر کے ساتھ اتفاق کیا۔ سہیل نے پھر اعتراض کر دیا کہ
اگر ہم آپ کو پیغمبر خدا تسلیم کرتے تو جنگ کی صورتحال ہی پیدا نہ ہوتی، اس لیے آپ اپنا نام کاٹ کر لکھیں محمد بن عبداللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی کو حکم دیا تو جناب علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری عقیدت اور محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کا نام مٹاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قلم لیا اور اپنا نام کاٹ دیا۔ پھر باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا۔ معاہدے کی پہلی شرط، 10 سال تک کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط، مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال اس شرط پر آ سکیں گے کہ کوئی ہتھیار ان کے پاس نہ ہو، اور 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ تیسری شرط، اگر کوئی بندہ مکہ سے مدینہ چلا گیا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، لیکن اگر کوئی بندہ مدینہ سے مکہ آیا تو کفار مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے بلکہ وہ ان کے پاس ہی رہے گا۔ چوتھی شرط، دونوں گروہ مسلمان اور کفار مکہ جس قبیلے سے چاہیں معاہدہ یا دوستی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ شرائط تھیں جو صلح حدیبیہ کے موقع پر لکھی گئیں۔ ظاہری طور پر تو یہ شرائط کفار مکہ کے حق میں تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے انہی شرائط کو مسلمانوں کے لیے فتح قرار دیا، اور صلح حدیبیہ سے واپسی پر سورہ فتح کی آیات نازل ہو گئیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری عطا فرمائی۔